اس جیسا خاندانی کوئی ہے تو دکھاؤ۔ پھر آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کو دیکھا، حضرت آدم کی نسل کو، ارواح کو، تو اربوں کو الگ کیا۔ پھر اربوں پر اللہ نے چھلنی ڈالی تو اس میں سے مضر کی اولاد کو الگ کیا۔ پھر مضر پہ چھلنی ڈالی تو اس میں سے اللہ تعالیٰ نے قریش کو الگ کیا۔ پھر قریش پہ چھلنی ڈالی، اس میں سے ہاشم کو الگ کیا۔ پھر ہاشم پہ چھلنی ڈالی تو آپ نے فرمایا پھر اللہ نے ہاشم کی اولاد میں مجھے چنا، میں سب سے عالی نسب ہوں، سب سے عالی خاندان ہوں، من انفسکم۔ اچھا، میں موریتانیہ گیا، عرب ملک ہے افریقہ میں۔ ہاں میں تو افریقہ ہی بیٹھا ہوں نا، مجھے یاد ہی نہیں۔ تو غریب ملک ہے، مالکی مذہب ہے وہاں۔ وہ اس آیت کو پڑھتے ہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم، فا کے اوپر زبر پڑھتے ہیں، ہم فا کے اوپر پیش پڑھتے ہیں، من انفسکم، من انفسکم۔ اور کئی قرآن میں الفاظ ایسے ہیں، چونکہ اس کی 7 قراتیں ہیں تو پھر مجھے اس کا مطلب دوسرا سمجھ میں آیا۔ انفسکم تو ہے خاندان کی عزت اور اونچائی اور بلند۔ ایک دفعہ حضرت معاویہ سے کسی نے پوچھا بنو امیہ اور بنو ہاشم میں کیا فرق ہے؟ کہنے لگے ہم شریف لوگ تھے اور ہاشم شریفوں کا سردار تھا۔ پھر ہم شریف لوگ تھے اور عبد المطلب شریفوں کا سردار تھا۔ پھر ہم شریف لوگ تھے اور ابو طالب شریفوں کے سردار تھے۔ پھر آ گیا محمد مصطفیٰ تو ساری شرافتیں لے گئے وہ، ہمارے پاس تو بس وہ ہی رہ گیا۔ من انفسکم، اب ہے من انفسکم۔ انفس کہتے ہیں نفیس کو، خوبصورت کو۔ جیسے آپ یہ بہت نفیس چیز ہے، بولتے ہو کہ نہیں یہ بہت نفیس چیز ہے، یعنی وہ بڑی نازک بھی ہو، خوبصورت بھی ہو تو اس کو نفیس کہتے ہیں۔ من انفسکم میں آپ کے حسن و جمال کی طرف اشارہ ہے کہ میں نے ایک رسول بھیجا ہے۔ عربوں کا رنگ سانولا ہوتا ہے، عربوں کا رنگ ایز اے ہول یا کالا ہوتا ہے یا سانولا یعنی بلیکش، فیئر نہیں ہوتا، بہت کم، بہت کم۔ اس لیے ابو لہب کا نام عبد العزیٰ ہے، لیکن وہ گورا پیدا ہوا تو اس کا نام بن گیا ابو لہب، انگارا، جسے انگارا سرخ ہوتا ہے۔ تو عرب کا جو رنگ ہے ایز اے ہول بلیکش ہوتا ہے یا کالا ہوتا ہے، جیسے آپ کے یہاں ہیں افریقی بھائی۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو پیدا کیا من انفسکم۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں 9 مہینے میں مجھے آپ کے حمل کا نہ کوئی احساس ہوا، نہ پتہ چلا، نہ کوئی دردیں ہوئی۔ جب پیدا ہوئے تو کوئی درد نہیں لگا، کوئی درد نہیں لگا۔ اور جب آپ پیدا ہوئے تو ماں کے پیٹ سے جو بہت ساری چیزیں نکلتی ہیں، ایک قطرہ باہر نہیں نکلا۔ اور جب آپ پیدا ہوئے تو بچے کے اوپر بہت سارا کیچڑ ہوتا ہے، اس کو پھر نہلاتے ہیں، آپ صاف ستھرے پیدا ہوئے، بالکل صاف۔ پھر بچے کی یہ ناف اور ماں کی جو آنت ہوتی ہے وہ ملی ہوتی ہے، اس کو باہر کاٹتے ہیں۔ آپ اپنی ناف الگ کے ساتھ پیدا ہوئے، کاٹی نہیں گئی۔ پھر ختنہ ہوتا ہے، آپ کا ختنہ ماں کے پیٹ سے ہوا تھا، آپ ختنے کے ساتھ پیدا ہوئے، آپ کی ناف ماں کی آنت سے کٹی ہوئی تھی۔ اور بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ گندگی سی پھیلتی ہے، جب آپ پیدا ہوئے تو خوشبو پھیل گئی، پورے کمرے میں خوشبو پھیل گئی۔ تو اب وہ آپ کی جو دائی تھی وہ حیران ہو کے دیکھ رہی تھی کہ یہ کیسا بچہ ہے۔ تو اسی حیرت میں ان کو
حضرت آمنہ کے پہلو میں لیٹایا. یہ بچہ کتنی عمر کا ہے؟ 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ. تو آپ ایسے لیٹے ہوئے ہیں، ایک دم کروٹ بدلی، جیسے مضبوط آدمی کروٹ بدلتا ہے، اور ہاتھ یہاں رکھے اور یوں سجدے میں چلے جائے، جیسے بڑے سجدہ کرتے ہیں. لیٹے یا نہیں، گھٹنے اٹھائے، ہاتھ اٹھائے اور اس طرح سجدہ کیا آپ نے، اور لمبا سجدہ. اور اس کے بعد آپ نے سجدے سے یوں سر اٹھایا، دونوں ہاتھ سیدھے کیے. بچہ تو ہل بھی نہیں سکتا، یہ کیا کر رہا ہے؟ یوں کیے اور سینے کو یہاں کیا، اور پھر اس ہاتھ کو اوپر کیا اور اپنا سر بھی اوپر کیا اور انگلی کو ایسے آسمان کی طرف اٹھایا. کیا پیغام دیا؟ نماز لے کے آیا ہوں، افریقہ میں آ کے چھوڑ نہ دینا، رینڈ کے پیچھے بھاگتے بھاگتے رینڈ نہ بن جانا. پنجابی والے سمجھتے ہوں گے رینڈ کسے کہتے ہیں. جوں کو رینڈ کہتے ہیں. تو ایسا سجدہ کیا. جب آپ نے یوں کیا تو سارا نور ہی نور پھیل گیا، اور اس کے بعد آپ پھر وہی بچے کے بچے. تو وہ ڈر گئی، دونوں، دائی بھی ڈر گئی، اماں بھی ڈر گئی. تو انہوں نے اٹھا کر ان کو گود میں لے لیا. تو ایک دم گھر کی چھت پھٹی اور اس سے ایک بادل لایا. تو وہ بادل اتنا گہرا تھا کہ آپ اس کے اندر چھپ گئے. یہ ماں کی آنکھیں اور یہ بچہ، لیکن نظر نہیں آ رہا. فوگ جیسے ہوتی ہے نا سردیوں میں، آپ کے یہاں ہوتی ہے سردیوں میں؟ ہمارے یہاں بہت زیادہ ہوتی ہے. تو وہ بچہ نظر نہیں آ رہا ہے. تو اس فوگ کے اندر سے آواز آئی، طوفوا بہ مشارق الارض و مغاربہا، اس بچے کو دنیا پھرا دو، لیعرفوا باسمہ ونعتہ وصورتہ، ساری دنیا کو بتا دو یہ ہے جس کے پیچھے چلو گے تو کامیابی ہے، ورنہ جانور میں اور تم میں کوئی فرق نہیں ہوگا. یہی ہے جو تمہیں اللہ سے ملانے آیا ہے. اور پھر ایک عجب آواز آئی کہ اس کو آدم کے اخلاق دو، شیش کی معرفت دو. اسے ابراہیم کی قربانی دو، اسے عیسیٰ کی شجاعت دو، اسے ابراہیم کی دوستی دو، خلیل اللہ، اسماعیل کی قربانی دو، چھری چلوائی، صالح کی فصاحت دو، لوط کی حکمت دو، اسحاق کی رضا دو، یوسف کا حسن دو، موسیٰ کی شدت دو، یوشع کا جہاد دو، دانیال کی محبت دو، الیاس کا وقار دو، داؤد کی شیریں زبان دو، عیسیٰ کا زہد دو، وَأَغْمِسُوهُ فِي أَخْلَاقِ النَّبِيِّينَ، اور جو کچھ ہم نے نبیوں کو دیا سب کچھ اس کو دے دو. 15 منٹ میں ہمارے نبی 1.25 لاکھ نبیوں کو جو ملا اندر چلا گیا. 63 سال جو پانی دے میں 63 سال جو پرواز کی وہ کیسی ہوگی؟ کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ میرے نبی کا ایک طریقہ زمین آسمان سے قیمتی. جو اس زمانے کا تو فیشن تھا، چلو فیشن تھا، تو ایک فیشن میرے نبی نے اپنایا تو ہمیں ہمارے اوپر بنتا نہیں کہ ہم بھی اسی فیشن کو پسند کریں. کراچی میں ایک دوست کے پاس تھا تو اس کا بیٹا آیا، بھی یہ بیٹے نے آ کے مجھے مسافہ کیا، تو اس کے بال یہاں سے جی میں بھیڑ منی یہاں سے کٹے ہوئے اور اوپر ایسے. میں کوئی یہ تو نے بال کیسے بنائے ہوئے ہیں؟ کہنے لگا میسی ایسے بال بناتا ہے. میں نے کہا میسی کون ہے؟ مجھے پتہ ہی نہیں تھا، میں کہا کوئی فٹ بال کھیلے. میں کہا میسی کون ہے؟ کہنے لگا آپ کو میسی کا نہیں پتا؟ میں کہا نہیں بیٹا مجھے نہیں پتا. کہا وہ بہت بڑا فٹ بالر ہے، یہ اس کا فیشن ہے، اس لیے میں نے اس کا فیشن
اختیار کیا ہے. تو بھائیو میرے نبی کی ہر ادا میرے نبی کا فیشن ہے، تو ویسے ہی کرو نا جیسے انہوں نے کیا تھا. دوسرے فیشن کیوں اپناتے ہو؟ اللہ بھی تمہیں پیار سے دیکھے گا، اللہ کا حبیب بھی تمہیں پیار سے دیکھے گا. قیامت کے دن ہر نبی کہے گا یا اللہ میری جان بچا، ماں باپ بیوی بچے یا اللہ میری جان بچا. صرف ہمارے آپ کے نبی ہوں گے جو کہیں گے یا اللہ میری امت بچا، یا اللہ میری امت بچا، یا اللہ میری امت بچا. یہ تو آپ کی پیدائش ہے. پھر جب آپ خوبرو جوان بنے، کسی نبی کا حلیہ کتابوں میں کوئی نہیں، میرے نبی کا پورا حلیہ موجود ہے. آپ جب ہجرت کر کے گئے اور راستے میں ایک جگہ بھوک لگی تو ایک خیمہ تھا، وہاں ایک بڑھیا مائی بیٹھی ہوئی تھی. تو حضرت ابو بکر نے کہا ماں جی کچھ کھانے کو ملے گا؟ کہا بیٹا کچھ نہیں ہے، قحط کا زمانہ ہے. تو ہمارے نبی نے فرمایا ماں جی اس بکری سے دودھ نکال لو. تو وہ بکری ایک تو وہ اس کی بکرے سے ملائی نہیں ہوئی تھی، اور دوسرا کمزور. تو اس نے کہا بیٹا اس کی تو بکرے سے ملائی بھی نہیں ہوئی، ملاپ ہی نہیں ہوا، اور دوسرا اس کے اوپر صرف کھال ہی کھال ہے، گوشت ہی کوئی نہیں، دودھ کہاں سے آئے گا؟ کہا اب مجھے اجازت دے دو کل لے لو. اب چونکہ وہ ایک بڑی عجیب سی بات ہو رہی تھی نا، تو اس نے آپ کو ایسے غور سے دیکھنا شروع کیا. یا تو یہ کوئی عرب نہیں ہے، یا یہ جانتا نہیں ہے کہ بن بیاہی بکری اور وہ بھی صرف چمڑا. آپ نے ایسے ڈول اس کے نیچے رکھا اور اس کے تھنوں کو ہاتھ لگایا تو وہ لٹک کے نیچے آ گئے. ایک بکری میں ایک گلاس دودھ ہوتا ہے، چھوٹا گلاس. آپ نکالتے گئے وہ پورا برتن بھر گیا، فل بھر گیا. تو آپ نے پہلے ابو بکر کو پلایا، پھر عامر بن فہیرہ کو پلایا، پھر وہ جو رہبر تھا اس کو پلایا، بعد میں خود پیا، اور پھر بکری کے نیچے بیٹھے پھر پورا بھر دیا، چھوڑ کے چلے گئے. ایک بکری کی عمر ہوتی ہے میکسیمم 7 سال، اس کے بعد وہ یا ذبح کر لو یا وہ مر جائے گی. یہ بکری 22 سال زندہ رہی ان ہاتھوں کی برکت سے، اور ذبح نہیں ہوئی، مر گئی. ذبح نہیں. حضرت عثمان کے زمانے میں جا کے جس بکری مری ہے تو اس کا خامد آیا، تو نے جب دودھ دیکھا کہنے لگا کرما لی اے دودھ کتوں آ گیا، یہ دودھ کہاں سے آیا ہے؟ وہ کہنے لگی ہے اس بکری سے. کہا تیری عقل ٹھکانے ہے، دماغ ٹھیک ہے تیرا؟ اور اس بکری کو پتہ نہیں ہے کہ نے تو نہ بچہ دیا ہے نہ اس کے اوپر گوشت ہے، پاگل تو نہیں ہو گئی ہے؟ کہنے لگی میں بھی پہلے پاگل ہی ہو رہی تھی. ایک آدمی آیا تھا، کوئی جادوئی شخصیت، اس کے ہاتھوں میں کوئی جادو تھا. یہ پورا پہلے بھر کے انہوں نے خود پیا ہے، اب بھر کے ہمیں دے گیا ہے. تو وہ کہنے لگا ان عتیلی، مجھے ذرا بتا تو صحیح وہ کیسا تھا. تو اب